قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کتاب آواز میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کا راستہ کا چیپٹر نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ اپنے قلب کی شرکت قرآن کی تلاوت میں آپ کی پوری شخصیت کو شامل ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ قرآن سے اپنے تعلق کو بلندی کی اس سطح تک لے جا سکیں گے کہ آپ کو قرآن پر سچا ایمان رکھنے والا قرار دیا جائے۔ وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ البقرہ 121۔ قلب کیا ہے؟ آپ کی شخصیت کا اہم تر حصہ آپ کا نفس ہے۔ قرآن اس کو قلب کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک وحی الہی کا پہلا مسکن تھا۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ اسے لے کر تمہارے دل پر امانت دار روح اترتی ہے تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کی طرف سے خلق کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ الشورى آیت نمبر 192 سے 194۔ آپ کو تلاوت قرآن پاک کی برکتیں اور مسرتیں مکمل طور پر اس وقت حاصل ہوں گی جب آپ اس کام میں اپنے قلب کو مکمل طور پر شامل کریں گے۔ قرآنی لغت میں قلب آپ کے جسم کا لوتھڑا نہیں بلکہ آپ کے احساسات، جذبات، محرکات، تمناؤں، آرزوؤں، یادوں اور توجیہات کا مرکز ہے۔ یہ قلوب ہیں جو نرم پڑ جاتے ہیں۔ الزمر 23۔ یا سخت ہو کر پتھر جیسے ہو جاتے ہیں۔ البقرہ 74۔ یہ اندھے ہو جاتے ہیں اور حق کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ الحج 48۔ ان کا کام سمجھنا اور استدلال کرنا ہوتا ہے۔ الاعراف 179۔ الحج 46۔ قاف 37۔ تمام امراض کی جڑ قلوب میں ہوتی ہے۔ البقرہ 10۔ قلوب ایمان کا مسکن ہوتے ہیں۔ المائدہ 41۔ اور نفاق کا بھی۔ التوبہ 77۔ یہ قلوب ہی ہیں جو ہر اچھی اور بری بات کا مرکز ہوتے ہیں، خواہ یہ قناعت اور سکون ہو۔ الرعد 28۔ آزمائشوں کے مقابلے کی طاقت۔ التغابن 11۔ رحم۔ الحدید 27۔ برادرانہ محبت۔ انفاق 63۔ تقوی۔ الحجرات 40۔ الحج 32۔ یا شک و ہچکچاہٹ۔ التوبہ 40۔ پچھتاوے۔ آل عمران 156۔ اور غصہ۔ التوبہ 15۔ ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم در حقیقت دل کے معاملات کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے گا نجات کا مستحق قرار پائے گا۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ البقرہ 225۔ جس دن نہ مال کو فائدہ دے گا نہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ الشورى 88-89۔
آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ جب تک آپ قرآن کے ساتھ ہیں آپ کا دل آپ کے ساتھ رہے۔ وہ دل نہیں جو گوشت کا ٹکڑا ہے، بلکہ وہ جسے قرآن قلب کہتا ہے۔ اگر آپ کچھ باتوں کا شعور رکھیں اور قلب و جسم کے بعض افعال کا خیال رکھیں تو 7 شرائط پہلے بیان کی گئی ہیں جو مطالعہ قرآن میں آپ کی داخلی شخصیت کی مکمل شرکت کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے اقدام دل کی اس شرکت کی کیفیت اور شدت میں خاصا اضافہ کر دیں گے۔ قلبی داخلی کیفیات۔ آپ کو داخلی شرکت کی مرحلہ بہ مرحلہ کیفیات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ کس طرح حق آپ کے قلب پر چھا جاتا ہے۔ اول، آپ کو حق کا پتہ چلتا ہے۔ دوم، آپ اسے پہچانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حق ہے اور آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ سوم، آپ اس حق کو جتنا زیادہ اور جتنا کثرت سے یاد رکھ سکتے ہیں یاد رکھتے ہیں۔ چہارم، آپ اسے جذب کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ آپ کی داخلی شخصیت کی گہرائیوں میں رچ بس جاتا ہے۔ حق سدا بہار شعوری کیفیت میں ڈھل جاتا ہے۔ قلب مستقل اس کیفیت میں رہتا ہے۔ جب کوئی حق آپ کے اندر کی دنیا میں اس طرح رچ بس جاتا ہے تو پھر قول و عمل کی دنیا میں باہر نکل پڑتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ آپ ظاہری طور پر اپنی زبان اور ہاتھ پاؤں سے جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کی داخلی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کسی کے اقوال و اعمال اس کی اندر کی کیفیت کے جھوٹے گواہ ہو سکتے ہیں، لیکن مطلوب یہ ہے کہ اندر کی کیفیت ایمان کی طرح قول و فعل میں اپنا اظہار پائے اور آپ کے علم کو آپ کے شعور پر نقش کر کے اسے ایک مستقل کیفیت میں تبدیل کر دے۔ جو اقدامات یہاں تجویز کیے گئے ہیں اسی صورت میں مؤثر ہوں گے کہ آپ مذکورہ امور کا لحاظ رکھیں اور ان اصولوں کی پیروی کریں۔ شعور کی 7 حالتیں ہیں جنہیں آپ کو نشو و نما دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ باتوں کو یاد رکھ کر، انہیں جذب کر کے اور اپنے آپ کو اکثر ان کی یاد دلا کر۔ داخلی شرکت کا قرآنی معیار۔ اپنے آپ سے کہیے، میرا قرآن کا پڑھنا صحیح معنوں میں تلاوت نہ ہوگا جب تک میرا اندرونی وجود اس میں اس طرح حصہ نہ لے جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ یہ حصہ لے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ قرآن بہت سے مقامات پر خوب بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان لوگوں نے جن کے قلوب اس کی گرفت میں تھے کس طرح قرآن کا اثر لیا۔ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی قرآنی آیات یاد کر لیں اور جب بھی قرآن پڑھیں تو ان کو دہرائیں، ان پر غور و فکر کریں۔ ان آیات میں سے کچھ یہ ہیں۔ ترجمہ: سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ اسی طرح فرمایا، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ الزمر آیت نمبر 23۔ انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں،
اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل 109۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ سورہ مریم 58۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ المائدہ 83۔ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اپنے آپ سے کہیے میں اللہ کے حضور میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اس حقیقت کا ہمیشہ ادراک رہنا چاہیے کہ جن لمحات میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ اس کے حضور میں ہیں جس نے یہ کلام آپ کے لیے نازل کیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ شعور کی یہ حالت آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اس بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اسے سنیے، ان آیات کو یاد کر لیجئے، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں یا کر رہے ہوں تو اس کے دوران ان آیات کو دہرائیے اور ان پر غور کیجئے۔ آپ کو جس چیز سے زیادہ مدد ملے گی نہ صرف قرآن کی تلاوت میں بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنے میں، وہ اس حقیقت کو جاننا، یاد رکھنا اور اس پر غور کرنا ہے۔ آپ تنہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں، خاموش ہوں یا محو گفتگو ہوں، گھر پر ہوں یا کام پر ہوں، آرام کر رہے ہوں یا مصروف ہوں، خاموشی سے یا بلند آواز سے کہیے اللہ تعالیٰ یہاں ہے، میرے ساتھ، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، سب محفوظ کر رہا ہے۔ اور قرآن کی ان آیات کو یاد کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حدید آیت نمبر 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اسی طرح فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 1۔ میں تمہارے یعنی موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46۔ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ سورہ طور آیت نمبر 48۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مرکزی نوعیت کی یہ آیت ہے، یہ اس حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر چیز دیکھ رہا ہے نہ صرف پرزور طریقے پر بیان کرتی ہے بلکہ خاص طور پر قرآن کی تلاوت کے عمل کا تذکرہ کرتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھ لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتا ہے جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، یہ بات کبھی نہ بھولیے۔ تلاوت قرآن پاک عبادت کا ایک عمل ہے۔ اعلیٰ ترین کمال حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کر سکتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علاوہ ازیں یاد رکھیے کہ نہ صرف آپ اللہ کے پاس حاضر ہیں بلکہ جب تک آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، البقرہ آیت نمبر 152۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بلا شبہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ سے سننا، اپنے آپ سے کہیے میں اللہ سے سن رہا ہوں۔ اپنی اندرونی ذات کو شامل کرنے کی اپنی کوشش کے ایک حصے کے طور پر آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ جیسے آپ قرآن کو خود نازل کرنے والے سے سن رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، جب کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح آپ اسے سن نہیں سکتے جب کہ وہ بول رہا ہو۔ چھپے ہوئے الفاظ اور تلاوت کرنے والے کی آواز کو پس منظر میں جانے دیجیے اور اپنے آپ کو بولنے والے کے قریب لے آئیے۔ جوں جوں آپ کے اس کے حضور میں ہونے کے شعور میں اضافہ ہوگا، یہ احساس بیدار ہوگا اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی تصنیف احیاء العلوم میں ایک شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا میں نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس میں مٹھاس نہیں پائی۔ پھر میں نے اس طرح پڑھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے صحابہ کو سنا رہے ہوں۔ پھر میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور قرآن کو اس طرح پڑھا جیسے کہ میں اسے جبرائیل سے سن رہا ہوں، جبکہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے ایک قدم اور آگے بڑھایا، میں نے اس طرح اس کی تلاوت شروع کر دی جیسے کہ میں اسے خود بولنے والے سے سن رہا ہوں۔ یہ احساسات آپ کے اندر ایسی مسرت اور مٹھاس بھر دیں گے کہ آپ کی اندرونی ذات پر قرآن مکمل طور پر چھا جائے گا۔ اللہ کا براہ راست خطاب، اپنے آپ سے کہیے جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ بلا شبہ قرآن تاریخ کے ایک خاص مرحلے میں خاص وقت پر نازل کیا گیا تھا اور آپ تک یہ بالواسطہ طور پر مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں مختلف افراد کے ذریعے پہنچا ہے، لیکن قرآن اللہ حی القیوم کا کلام ہے جو ابد تک کے لیے ہے اور ہر شخص سے خطاب کرتا ہے۔ اس لیے درمیانی واسطوں کو تھوڑی دیر کے لیے پس منظر میں جانے دیجیے اور قرآن کو اس طرح تلاوت کیجیے جیسے یہ آپ سے ایک فرد اور ایک اجتماع کے جز کی حیثیت سے آپ کے اپنے زمانے میں مخاطب ہے۔ اس طرح براہ راست مخاطب ہونے کا محض تصور ہی آپ کے قلب کو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی گرفت میں رکھے گا۔ ہر لفظ آپ کے لیے، اپنے آپ سے کہیے قرآن کا ہر لفظ میرے لیے ہے۔ اگر قرآن ابد تک کے لیے ہے اور آج یہ آپ سے مخاطب ہے تو آپ کو اس کا ہر پیغام اس طرح لینا چاہیے جیسے آپ کی زندگی اور معاملات سے بالکلیہ اور فوری طور پر متعلق ہے، خواہ یہ کوئی معلومات ہوں، کردار یا مکالمہ ہو، وعدہ یا نتیجہ ہو، امر یا نہیں ہو، یا کسی اصول و ہدایت کا بیان ہو۔ اس طرح آپ کی تلاوت قرآن زندہ با مقصد ہو جائے گی۔ کچھ مسائل اس میں پیش آتے ہیں کہ اپنے سے مختلف افراد کے لیے جو ہدایات ہیں انہیں اپنی ذات اور مسائل کے لیے کس طرح قابل اطلاق بنایا جائے، لیکن درست اور مخلصانہ کوشش سے یہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ اللہ سے بات چیت، اپنے آپ سے کہیے جب میں تلاوت کرتا ہوں تو اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ سے خطاب ہے، آپ کے لیے ہے۔
اس کے الفاظ آپ کے ہونٹوں پر ہوتے ہیں، آپ کے دل پر نقش ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ اور انسان کے درمیان، اللہ اور آپ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ یہ مکالمہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ یہ واضح بھی ہو سکتا ہے اور اس مفہوم میں خفی بھی کہ آپ کی یا اللہ کی طرف سے کوئی جواب مضمر ہو۔ یہ مضمر بات چیت کس طرح ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں نہایت خوبصورت مثال دی ہے۔ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصف میرے لیے اور نصف اس کے لیے ہے۔ میرا بندہ وہ پائے گا جو مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ یہ میرا حصہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور اس کے درمیان ہے، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے کو ملے گا جو اس نے مانگا۔ مسلم، ترمذی، احمد۔ آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مختلف آیات کے مضمون اور پیغام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اپنے خالق و مالک سے اس طرح کی گفتگو کا شعور آپ کی تلاوت قرآن کو غیر معمولی حسن اور گہرائی عطا کرے گا۔ اللہ کے انعامات کی امید اور بھروسہ۔ اپنے آپ سے کہیے یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے ان سب انعامات سے نوازے گا جن کا اس نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے پر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں بہت سے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی میں روحانی انعامات، ہدایت، رحم، علم، دانش، شفا، ذکر، نور، اور ساتھ ہی دنیاوی انعامات، عزت و وقار، خوشحالی و فارغ البالی اور فتح و کامیابی کا یقین دلایا گیا ہے۔ ابدی رحمتیں مثلا مغفرت، جنت اور رضوان بھی قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے دوسرے انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب، بخاری، مسلم، مشکات، ریاض الصالحین لیجئے اور قرآن سے متعلق ابواب کا مطالعہ کیجئے، یہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ ان میں سے کچھ اس کتاب میں بھی ملیں گے، خصوصاً آخر میں۔ مثال کے طور پر تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ یہ آخرت کے روز اپنے پڑھنے والوں کا مدعی بن کر آئے گا۔ مسلم۔ کسی شفاعت کرنے والے کا مرتبہ قرآن سے زیادہ نہ ہوگا۔ شرح الاحیاء۔ قیامت کے روز قرآن کے ساتھی سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور آخری آیت پڑھنے تک وہ بلندی کی طرف سفر جاری رکھے گا۔ ابو داؤد۔ ہر پڑھے ہوئے لفظ کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا۔ ترمذی۔ اس طرح کے جتنے زیادہ سے زیادہ وعدے اپنے حافظے میں محفوظ کرنا ممکن ہے کر لیجئے، اور جب بھی ممکن ہو جو حصے متعلق ہوں انہیں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے، اعتماد کیجیے اور اپنے لیے ان وعدوں کے افاع کی دعا کیجیے۔ اس طرح کے اقدام سے، جسے حدیث ایماناً و احتساباً کہتی ہے، آپ کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق 40 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک اجر کی امید اور وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے انجام دیتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ نیکی اتنی معمولی ہے جیسے پڑوس کے ہاں کچھ دودھ تحفہ بھیجنا۔ بخاری۔ قلب اور بدن کے افعال۔ قلب اور بدن کے 7 افعال ایسے ہیں جو آپ کی اندرونی ذات کو تلاوت قرآن پاک میں جذب کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
ان میں سے بعض آپ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا مکمل فائدہ اس لیے حاصل نہ کر پا رہے ہوں گے کہ یا تو آپ ان کو مناسب انداز سے نہ کر رہے ہوں گے، یا آپ کو اس کا شعور نہ ہوگا کہ آپ ان سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ آپ نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ افعال اہم ہیں اور آپ کو انہیں سیکھ لینا چاہیے۔ ان میں سے کسی کے لیے بھی اس سے زیادہ وقت درکار نہ ہوگا جتنا آپ اس وقت تلاوت قرآن کو دے رہے ہوں گے۔ ان کے لیے صرف مزید توجہ، زیادہ ارتکاز کی، شعوری طور پر کچھ اقدام کرنے کی اور مناسب انداز سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دل کا رد عمل: اول اپنے قلب کو قلب بیدار بنا لیں کہ قرآن جو کچھ کہے وہ اس کا جواب دے۔ آپ قرآن میں جو کچھ بھی پڑھیں اسے اپنے دل تک جانے دیں تاکہ وہ اس میں نئی زندگی اور روح پھونک دے۔ اپنے دل کو کلام اللہ کے بیان کے مطابق ان تمام کیفیات سے گزرنے دیں: حمد، شکر، حیرت، رعب، محبت، اعتماد، صبر، امید و خوف، رنج و حسرت، تدبیر، یاد دہانی، اطاعت، تسلیم و رضا۔ جب تک آپ یہ نہ کریں گے آپ کی تلاوت سے آپ کے حصے میں آپ کے ہونٹوں کی حرکت سے زیادہ کچھ نہ آئے گا۔ مثال کے طور پر جب آپ اللہ کا نام اور اس کی صفات سنیں آپ کا دل شکر، محبت، رعب اور دوسرے مناسب کیفیات سے بھر جانا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ سنیں آپ کے دل میں ان کی پیروی کرنے کی آرزو بیدار ہو جانی چاہیے اور ان لوگوں سے نفرت ہو جنہوں نے ان کی مخالفت کی۔ جب آپ روز آخرت کا ذکر پڑھیں تو آپ کا دل جنت کی آرزو کرے، جہنم میں ایک لمحہ کے لیے ہی صحیح پھینکے جانے کے تصور ہی سے کانپ جائے۔ جب آپ فاسق قوموں اور افراد کے بارے میں پڑھیں جو گمراہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، آپ ان جیسا بننے کو سخت ناپسند کریں۔ جب آپ ان متقی افراد کے بارے میں پڑھیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور انعام سے نوازتا ہے، آپ ان جیسا بننا چاہیں۔ جب آپ مغفرت اور رحمت کے وعدے پڑھیں، اس دنیا میں برکت و عزت کے وعدے پڑھیں، آخرت میں اس کی رضا اور قرب کے وعدے پڑھیں، تو آپ کا دل ان مقاصد کے لیے کام کرنے اور ان کا مستحق بننے کے لیے تڑپے۔ جب آپ ان کا ذکر پڑھیں جو قرآن سے لا تعلق ہیں، جو اسے قبول نہیں کرتے، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، آپ کو خوف آئے کہ آپ ان جیسے نہ ہو جائیں اور آپ عزم کریں کہ ایسے نہیں ہوں گے۔ جب آپ اس کی پکار سنیں کہ اللہ سے اپنا عہد پورا کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، تو آپ اپنے عزم کو تازہ کریں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے حضور پیش کر دیں۔ بعض اوقات جب کوئی خاص لفظ یا آیت آپ کے اندر کوئی چنگاری روشن کر دے تو قلب میں ایسی کیفیات آپ پیدا ہوتی ہیں۔ بعض وقت آپ کو ایسی کیفیات پیدا کرنے کے لیے ارادی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کوئی مناسب رد عمل فوراً نہیں پاتے تو ذرا ٹھہر جائیں۔ جو حصہ تلاوت کرتے تھے اسے بار بار تلاوت کریں یہاں تک کہ یہ کیفیت آپ پا لیں۔ اپنے دل کے تقاضے پر کسی خاص آیت کو بار بار دہرانے کی آپ کے اندر سے خواہش ہوگی، لیکن اگر آپ ارادہ کر کے دہرائیں، وقفہ کریں اور غور و فکر کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کی پیاس اور طلب بڑھ گئی ہے۔ اس کیفیت کا حصول اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، قرآن کو صرف اس صورت میں پڑھو کہ تمہارے دل اس سے ہم آہنگ ہوں۔ اگر یہ ہم آہنگ نہ ہوں تو تم در حقیقت تلاوت نہیں کر رہے ہو، اس لیے اٹھ جاؤ اور پڑھنا چھوڑ دو۔ بخاری، مسلم۔
آپ کی زبان کا رد عمل، آپ قرآن میں جو کچھ پڑھیں اس پر مناسب رد عمل کا اظہار آپ کی زبان سے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ زبان پر الفاظ بے ساختہ جاری ہو جانا چاہیے۔ قرآن جو اندرونی احساسات پیدا کرتا ہے، اس کے اظہار کے لیے مناسب کلمات اپنے آپ زبان پر آ جاتے ہیں، جس طرح وہ دوسرے جذبات کے لیے آتے ہیں۔ مسرت یا پریشانی کی آوازیں، شکر، محبت، خوف اور کرب کے الفاظ، لیکن اگر یہ اپنے آپ سے زبان پر نہ آئیں تو کوشش کر کے لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قرآن اسی طرح تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا۔ جب آیت میں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو طلب کرتے۔ اللہ کے عذاب کا ذکر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اللہ کی شان کا ذکر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظمت بیان کرتے، سبحان اللہ کہہ کر۔ مسلم۔ ایسا ہی بیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے حجرے میں تہجد کی نماز پڑھی، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ بخاری، مسلم۔ کچھ آیات پر متعین رد عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر جو سورہ 3 کی آخری آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین کی تلاوت کرے تو یہ جواب دے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بے شک اور میں اس پر گواہ ہوں۔ جو سورہ القیامہ کی آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى پڑھے تو بلا کہے، اور جو مرسلات کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پڑھے تو کہے آمنا باللہ۔ ابو داؤد۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے جنوں کو سورہ رحمان سنائی تو جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا تو جنوں نے جواب دیا، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اور تعلیمات سے جو کچھ معلوم ہے، اس میں سے یہ چند بیان کی گئی ہیں۔ آپ کے لیے یہ مشکل نہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی محنت سے ان مثالوں کی روشنی میں تعریف، تائید، انکار یا تسلیم کے لیے خود اپنے رد عمل کا تعین کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کریں اور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے غضب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگیں اور جنت میں اس کے قرب کی خواہش کریں۔ آپ کے آنسو، اپنے دل کے جذبات کو آنسوؤں کے راستے بہنے دیجیے۔ خوشی یا خوف کے آنسو، جو کچھ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اس کا جواب۔ اگر آپ کا دل جو کچھ آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے مطابق کیفیات کی گرفت میں ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ صرف ایک غیر متوجہ، بنجر یا مردہ دل کے ساتھ ہی آنکھیں خشک رہ سکتی ہیں۔ ہمیشہ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ سچائی پانے پر خوشی میں، اس کی رحمت و کرم کا احساس ہونے پر، اس کے وعدے پورے ہوتے دیکھ کر بھی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ قرآن آنکھوں کی اس شرکت پر زور دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ المائدہ 83۔ وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل 109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور وہ لوگ جو قرآن کی حقیقت کا احساس رکھتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو اکثر روتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اپنے کو غم زدہ پاؤ۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر اپنے آپ رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو۔ ابن ماجہ۔ ایک دفعہ آپ غور کریں اور سوچیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور تصور کریں کہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ کر رخساروں پر بہنے لگیں گے اور دیر نہیں لگے گی۔ اگر آپ ان بھاری ذمہ داریوں کا احساس کریں جو قرآن آپ پر ڈالتا ہے، اور ان بشارتوں اور وعیدوں کا تصور کریں جو قرآن آپ تک پہنچاتا ہے، تو آپ با آواز بلند روئیں گے۔ آپ کے جسم کے انداز۔ ایسا ظاہری انداز اختیار کیجیے جس سے اپنے مالک کے کلام کے لیے آپ کے احترام اور تسلیم و رضا کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہو۔ قرآن اس طرح کے انداز کے بارے میں متعدد مقامات پر بیان کرتا ہے۔ سچے صاحب ایمان زمین پر پیشانی ٹیک دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور سنتے ہیں۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور کانپنے لگتی ہیں۔ قرآن کی بعض آیات کی تلاوت پر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم صاف طور پر بتاتا ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں جسم سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ جسم کے انداز کیوں اہم ہیں؟ انسان کا ظاہر اس کے باطن پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جسم کی حاضری دل کو بھی حاضر رکھتی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے جسم کا رویہ اس رویے سے بالکل مختلف ہونا چاہیے جو ایک عام کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے تلاوت کے لیے بہت سے آداب تجویز کیے گئے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ وضو کیے ہوئے ہوں، پرسکون ہوں، نرم آواز میں پڑھیں، قبلہ رو ہوں، سر جھکا ہوا ہو، لا ابالی انداز سے نہ بیٹھیں بلکہ اس طرح بیٹھیں جس طرح اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کتاب الاذکار میں نووی رحمہ اللہ کچھ مزید اضافہ کرتے ہیں، منہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، جگہ پاک صاف ہو، چہرے کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور جسم سے عاجزی اور خود سپردگی کا اظہار ہو۔ ترتیل کے ساتھ تلاوت۔ قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ ہماری زبان کا کوئی ایک لفظ ترتیل کا مکمل مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ عربی میں اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی جلدی کے بغیر واضح طور پر سکون سے نپے تلے لہجے میں غور و فکر کے ساتھ، جس میں زبان، دل اور اعضائے جسمانی سب مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں۔ یہ تلاوت قرآن کا وہ مطلوب طریقہ ہے جس کی ہدایت اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدا میں اس وقت دی جب انہیں رات کا بیشتر حصہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ المزمل۔ نمبر 4، قرآن کو بتدریج مرحلہ با مرحلہ نازل کرنے کی حکمت اللہ نے یہ بیان کی تاکہ ہم اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں۔ الفرقان 32۔ دل کو تلاوت قرآن پاک سے جوڑنے اور قوت و زور پیدا کرنے میں ترتیل کا اہم حصہ ہے۔ جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں ترتیل سے پڑھنے میں روب و جلال کا اظہار ہوتا ہے، غور و فکر اور تدبر کے لیے موقع ملتا ہے اور روح و وجدان پر انمٹ نقش قائم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جلدی جلدی مکمل قرآن پڑھنے کے مقابلے میں سورہ البقرہ اور آل عمران کو ترتیل سے پڑھنا اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، یا البقرہ اور آل عمران کے مقابلے میں القاریہ اور زلزال ترتیل و تدبر کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ترتیل میں نہ صرف سکون، وضاحت، وقفے، تدبر اور جسم و روح کی ہم آہنگی
شامل ہے، بلکہ ساتھ ہی بعض الفاظ اور آیات کی بار بار تلاوت کی لازمی تحریک ہوتی ہے۔ جب دل کسی خاص آیت میں جذب ہو کر یکجاں ہو جاتا ہے تو بار بار پڑھتے ہوئے ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ پھر جیسا کہ ہم نے کہا، بار بار کی تلاوت سے دل کی کیفیت اس مضمون سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 دفعہ دہرائی۔ احیاء العلوم۔ ایک دفعہ آپ پوری رات یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ المائدہ 118۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ نسائی ابن ماجہ۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر ایک دفعہ یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ تزکیہ نفس۔ جس حد تک ممکن ہو اپنے کو پاک کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف پاک افراد ہی قرآن کو چھونے کا حق رکھتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ الواقعہ 79۔ اس قرآنی آیت کو لفظی مفہوم میں لیا جائے تو اس کا مطلب رسمی طہارت ہے۔ احادیث اور اجماع سے یہ ثابت ہے کہ تلاوت کے لیے وضو کے ذریعے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ جسم اور لباس اور جگہ کی صفائی کے علاوہ طہارت کے کئی دوسرے پہلو ہیں۔ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ نیت اور ارادے کی پاکی کتنی اہم ہے۔ قلب اور اعضاء و جوارح کی ان گناہوں سے پاکی برابر کی اہمیت رکھتی ہے جو قرآن نازل کرنے والے کے غضب کا سبب بن سکتے ہیں۔ کوئی انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کوشش کریں کہ جتنا ان سے بچ سکیں بچیں، اور اگر آپ سے کچھ گناہ سرزد ہو جائیں تو جتنی جلد ممکن ہو سکے ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ جب آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو حرام کھانا نہیں کھا رہے، حرام لباس نہیں پہن رہے اور حرام مال سے ضرورت پوری نہیں کر رہے۔ آپ جتنے پاک ہوں گے آپ کا دل اتنا ہی آپ کا ساتھ دے گا، قرآن کے لیے زیادہ کھلے گا، اسے سمجھے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور آپ ان لوگوں کی طرح زیادہ ہو جائیں گے جو بلند پایا قرآن کو، جو محفوظ کتاب میں ثبت ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ الواقعہ 78۔ چھونے کا حق رکھتے ہیں۔ دعا۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی مدد، اس کی رحمت، ہدایت اور حفاظت کے لیے دعا کیجیے۔ دعا مانگیے اپنے دل سے، زبان سے اور اپنے اعمال سے۔ قرآن کے سفر میں آپ کو بالکلیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس توکل کی کیفیت آپ پر غالب ہی نہ ہو، آپ اس کا اظہار بھی کریں۔ اپنے سفر کے ہر مرحلے میں آپ اس کو پکاریں۔ مطالعہ قرآن کے دوران دل کو حاضر رکھنے اور اس پر عمل کرنے میں اس کی مدد مانگیے۔ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر اس سے معافی مانگتے رہیے۔ اللہ کے کلام کے قریب ہوتے ہوئے بھی اللہ سے بے نیازی، اس کے شائبے سے بھی بچیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو عاجزی کی ضرورت ہے نہ کہ کبر کی، توکل کی ضرورت ہے نہ کہ اللہ کے سامنے خود مختاری کی کیفیت کی۔ یہ امید اور اعتماد اور یقین کہ جو کچھ آپ مانگیں گے دیا جائے گا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کی دعا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند نہ ہوگی۔
یہ قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ ذرا ان آیات پر نظر ڈالیے۔ ترجمہ: پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ القصص 24۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ الحجر 56۔ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ المؤمن 60۔ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ البقرہ 186۔ آئیے دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے کن الفاظ میں دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کی حفاظت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شیطان سے پناہ طلب کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن نے اسے لازم کیا ہے۔ النحل 98۔ بس یہ ہے کہ ان الفاظ کو رسماً یا طلسمی فارمولے کے طور پر ادا نہ کیا جائے۔ اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ کو اپنے کام میں شدید خطرات درپیش ہیں۔ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور آپ کو آپ کی محنت کے پھل سے محروم رکھنے کے لیے ہر کام کرے گا، اور یہ کہ صرف اللہ ہی آپ کو اس سے بچا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان سے پناہ چاہنے کے لیے آپ نسبتاً طویل دعا کرنا چاہیں جو قرآن میں آتی ہے۔ المؤمنون 97۔ یا جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ آپ آخری دونوں صورتیں الفلق سورت نمبر 113 اور الناس سورہ نمبر 114 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گاہے بگاہے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے بھی کہ وہ آپ کے دل کو راہ راست پر رکھے۔ اے پروردگار ہمیں ہدایت بخشنے کے بعد پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے۔ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 8۔ تلاوت قرآن پاک کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کی پناہ چاہنا اور اس کے سایہ رحمت کا طلبگار ہونا لازمی ہے، لیکن قرآن کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل اور مسلسل جاری عمل ہونا چاہیے، لیکن جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جہاں آپ کو اکثر انہیں پڑھنا چاہیے وہ وقت ہے جب آپ قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس کی اہمیت اور معنویت پر پہلے گفتگو کی جا چکی ہے۔ یہ آیت کل 114 صورتوں میں سے سوائے ایک کے ہر ایک کے آغاز میں آئی ہے۔ اس کے نام سے آغاز کرنا ایک طرف اس کے آپ کو نعمت قرآن سے سرفراز کرنے پر آپ کے احساس تشکر اور دوسری طرف ہر ممکن مدد کے لیے اس پر اعتماد و توکل کی علامت ہے۔ قرآن کی برکات کی طلب۔ آپ کو کچھ دوسری دعائیں بھی سیکھنا چاہیے۔ رب زدنی علما، طٰہٰ 114۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی کہ ان الفاظ میں عاجزی سے دعا کریں، ساتھ ہی قرآن کے نزول کے وقت صبر و استقامت کی طرف توجہ دلائی، اور جلدی نہ کرو جب قرآن تم پر نازل ہو رہا ہو۔ جب کوئی شخص قرآن کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اللہ کے نام سے استعانت طلب کرنا خاص طور پر مفید ہے۔ صرف صبر اور اللہ کی مدد سے ہی
گتھیاں سلجھ سکتی ہیں اور انسان قرآن پر عمل کر سکتا ہے۔ ایک دوسری خوبصورت دعا، یہ دعا مصنف احمد ابن حبان میں آئی ہے۔ ترجمہ: خدایا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پر تیرا ہی حکم نافذ ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرے لیے سزا بر ہے، جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے یا تو نے اپنے پاس اپنے خزانہ غیب میں اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے۔ آمین۔ درجہ ذیل دعا عموماً اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہے، لیکن اس کا مضمون اتنا جامع ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ سے پکارنا یقیناً باعث برکت ہے۔ ترجمہ: مجھے قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو میرے لیے قائد، روشن اور ہدایت بنا دے۔ اے میرے اللہ، میں اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد کرا دے، اور جو کچھ میں نے نہیں جانا اس کے ذریعے مجھے اس کا علم عطا فرما دے، اور مجھے دن اور رات کے تمام اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، اور اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا دے۔ قرآن کے مطالعے کا آغاز کرتے ہوئے اہتمام پر اور درمیان میں بھی جن الفاظ میں چاہیں اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیے۔ استغفار کے لیے 3 قرآنی دعائیں ان مقامات پر ملیں گی: آل عمران آیت نمبر 16، المومنون آیت نمبر 118، آل عمران آیت نمبر 193۔ عمومی دعائیں: مخصوص الفاظ کی ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے خود اپنے الفاظ میں اس سے ان صفات اور رویوں کا سوال کر سکتے ہیں جن کی قرآن سے استفادہ کرنے میں آپ کو ضرورت ہے۔ اے اللہ، میری آنکھیں کھول دے، مجھے حق حق نظر آئے، باطل باطل نظر آئے، مجھے روشنی عطا کر کہ میں تیرے راستے کو پہچان سکوں، میری کوشش میں میری مدد کر، میرے ارادوں کو مضبوط کر دے، اپنے کلام کے آگے مجھے عاجزی عطا کر، تیری رحمت اور ہدایت ملنے پر مجھے فرحت و خوشی ہو، تمام پریشانیوں، فیصلوں اور معاملات میں رہنمائی فرما، مجھے ہر طرح کے لالچ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ دے، سب اچھے کام کرنے کی طاقت عطا کر، سستی و کاہلی دور کر دے، تیرا کلام میری فکر و عمل کو قوت بخشے، میری ہر ضرورت کو پورا کرے، جب میں پریشان ہوں تو سکون عطا کرے، تکلیف میں ہوں تو راحت فراہم کرے، تیرا اور تیری ہدایت کا مطالعہ کرنے، سمجھنے، جاننے اور سیکھنے میں مدد دے، مجھے استقلال عطا کر، کامیابی سے پہلے میرے قدم نہ رکیں، تعصبات سے مجھے نجات دے، عاجزی عطا کر، جو کچھ میں سیکھوں اسے تسلیم کرنے، اس کی پیروی کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس قابل بنا کہ قرآن نے جو مشن سپرد کیا ہے اسے پورا کروں۔ سمجھ کر پڑھنا۔ آخری بات جو کم اہم نہیں ہے یہ ہے کہ جو کچھ آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کی شخصیت
کو اس عمل میں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اس لیے کہ سب سے اہم اور مؤثر ذرائع میں سے ایک ہے۔ اگرچہ کسی کے دل تک قرآن کا پیغام پہنچنے کے لیے لازمی ہے کہ معلوم ہو کہ قرآن اس سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ ایسی ناگزیر شرط نہیں کہ اس کے بغیر انسان قرآن کی برکات میں سے کچھ حاصل نہ کر پائے۔ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کا ہر لفظ سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل قرآن کے لیے بند رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے لیکن انہیں اللہ سے تعلق، محبت اور قرب اور اطاعت کی روح پرور کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے کہ قرآن سے تعلق کا انحصار کئی اور عناصر پر ہے۔ 7 پہلے بیان کیے جا چکے ہیں جن میں سے سمجھنا ایک ہے۔ ہمیشہ لاکھوں افراد ایسے رہیں گے جنہیں عربی کا ایک لفظ نہ آتا ہوگا، نہ ترجمہ پڑھ سکتے ہوں گے، نہ اس طرح کے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا۔ تاہم انہیں نا امید نہ ہونا چاہیے جب تک وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ذرائع اختیار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے رہیں، جب تک کہ وہ ضروری شرائط کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیں، جب تک کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی پرخلوص کوشش کرتے رہیں جو ان کے علم میں دوسرے ذرائع سے آئیں، جب تک کہ وہ قرآن کو پڑھتے رہیں خواہ انہیں اس کے معنی نہ آتے ہوں، وہ اس کی برکات میں سے اپنا حصہ پانے کی توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب سے قرآن جو کچھ آپ سے کہتا ہے اسے سمجھنے کی بے انتہا اہمیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہاں ہم سمجھنے کا لفظ اس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں کہ الفاظ کا مطلب معلوم ہو، غور و فکر، تدبر، مکمل معنی تک پہنچنا، حالات پر اطلاق کرنا، ان امور پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ براہ راست مفہوم سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اولاً قرآن کے براہ راست معنی کا فہم آپ کو اپنی توجہ اس پر مرکوز کرنے میں بہت بڑی مدد دے گا۔ اس سے شعور کی مختلف حالتوں کو تحریک ملے گی، قلب اور جسم سے ایسے افعال صادر ہوں گے جن کی آپ کے اندرونی وجود کو قرآن سے روبرو کرنے میں ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ سمجھ کر ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ الفاظ کے ذریعے اس عمل کا آغاز کر سکیں جس سے آپ اپنا ایمان حاصل کریں اور اسے تقویت دیں تاکہ آپ اس ایمان کی روشنی میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ قرآن کا راستہ کے چیپٹر نمبر 4 میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔